السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ویوز ہے، میں آپ کو یہ جگہ جو دکھا رہا ہوں، کبھی یہاں بستی ہوا کرتی تھی، 2005 سے پہلے کی بات ہے۔ یہ آپ جو جگہ دیکھ رہے ہو، یہاں درخت ہیں، یہاں پہلے گھر ہوا کرتے تھے، 1 2 3۔ 2005 کے زلزلہ 8 اکتوبر کا، اس نے جب اپنا قہر مچایا، قدرت ناراض ہو گئی، تو پھر یہاں سے یہ بستی نیچے مین گاؤں کی طرف شفٹ ہو گئی۔ ابھی آپ کو میں جو یہ ویوز آج دکھا رہا ہوں، ماشاءاللہ بہت ہی زبردست۔ یہ وادی کرناک کے اندر ایک آپ دیکھ سکتے ہو، یہ زلزلے سے یہ اس طرف کی بستی بھی اجڑی ہوئی ہے۔ یہاں بھی بہت ہی چہل پہل ہوا کرتی تھی، اچھے اچھے مکان ہوا کرتے تھے، تو ابھی یہاں سے وہ شفٹ ہو چکے ہیں۔ آج موسم پھر مہربان، تھوڑا نیت میں وہ کہتے ہیں نا، آج موسم بے ایمان ہے، تو موسم نے آج پھر اپنا رخ بدلی کیا، درشاتا ہے کہ آج پھر برف باری جو شام تک شروع ہونے والی ہے۔ میں آپ کو یہ دکھاؤں، یہ وادی کرناک کا خوبصورت علاقہ، جو یہاں آئے وہ تو پہچان لیں گے، پر میں نام نہیں لوں گا، آپ خود بتاؤ گے کہ یہ کون سا گاؤں ہے۔ ابھی آپ کو میں سامنے یہ آپ دیکھ سکتے ہو، کتنا خوبصورت، ماشاءاللہ کتنا اچھا ویوز اس کے اندر ہے۔ یہ گاؤں درشاتا ہے اپنی بے مثال، اپنی خوبصورتی۔ اس گاؤں کی اگر میں بات کروں تو بہت ہی عظیم ہستیاں اس گاؤں کے اندر موجود بھی ہیں، اور اس فانی دنیا سے اجل بھی ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور انہوں نے اپنی اس گاؤں کے لیے بہت ہی کچھ محنت کی ہے، بہت ہی کچھ انہوں نے اپنے گاؤں کے واسطے ہر طرح کا جو جوخم اٹھایا اس گاؤں کو اس پنچایت کا درجہ دینے کے لیے، اور اس کو ترقی اور اس کو چار چاند لگانے کے لیے۔ آج وہ ہستیاں ہمارے موجود نہیں ہیں، پر ہم ہر گھڑی ہر قدم پہ انہیں سراہنا کرتے ہیں ان کی، اور انہیں ہمیشہ دعائے مغفرت میں یاد کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ درجے کا مقام عطا فرمائے۔ بہت ہی اچھی اچھی ہستیاں، بہت ہی اچھے اچھے پدوں سے بھی ریٹائر ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنے گاؤں کے ہر فرد، اپنے پورے گاؤں کو ایک نمونے کے طور پر ایک ترقی کے روپ میں دیکھنے کے لیے ہر طرح کی جد و جہد، ہر طرح کی کوشش کی۔ تو ویڈیو آپ پورا دیکھیں، میں آپ کو ابھی آگے دکھاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں نا، مدت لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تو آپ اس گاؤں کو دیکھیں، اور اس گاؤں کی جو بنیاد ہے، جو پنچایت کا درجہ اس کو ملا ہے، وہ ماشاءاللہ ہمارے اس دنیا فانی سے گزر چکے ہوئے حاجی قاضی عبدالمجید قریشی صاحب، جنہوں نے اس گاؤں کی ترقی کے لیے، اس گاؤں کو بے مثال بنانے کے لیے اس سے پنچایت کا درجہ دلایا 2006-2007 میں۔ اس کے بعد انہوں نے یہاں کا جو گاؤں کی سربراہی تھی، وہ کافی سالوں سے انہوں نے اپنے ہاتھوں میں رکھی، جس سے گاؤں کا بھائی چارہ اور گاؤں کے اندر کافی ترقی ہوئی، اور تہذیب، اخلاق، مہمان نوازی سے تو یہ ویسے بھی مشہور ہے یہ گاؤں، اور 13-14 قوموں کے اوپر یہ گاؤں، لیکن اس کے اندر پھر بھی کبھی بھی بھید بھاؤ دیکھنے کو نہیں ملا۔ ہر مصیبت، ہر خوشی میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک جٹ ہونے کا ہنر ہے ان لوگوں کے پاس۔ کبھی بھی کسی بھی کٹھنائی سے مقابلہ کرنے کے لیے یہ ایک جٹ ہو جاتے ہیں۔
تو یہاں میں آپ کو بتاؤں اس گاؤں کے کچھ حسین ہستیاں، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، اور حاجی قاضی عبد المجید قریشی صاحب وہ بھی آج ہم میں موجود نہیں ہیں، اس دنیا فانی سے وہ اجل ہو چکے ہیں۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور جنت فردوس میں اعلیٰ درجے کا مقام نصیب عطا فرمائے۔ اور اگر گاؤں کے ہم شروع سے بات کریں تو وہاں ایک ہستی جو موجود تھی، جن کا لوہا پورے جموں کشمیر کے اندر، خاص کر کے ڈسٹرکٹ کپوارہ کے اندر آج بھی مانا جاتا ہے، اور انہوں نے منوا کے چھوڑا۔ محترم جناب سید یاسین حسین شاہ گیلانی صاحب، جو ڈی سی بھی ڈسٹرکٹ کپوارہ کے رہ چکے تھے، اور سیاست میں بھی انہوں نے قدم رکھا تھا، اور ایمانداری ان کے اندر بے مثال تھی۔ آج بھی ان کی ایمانداری کے جو چرچے ہیں گنوائے جاتے ہیں اور مثال دی جاتی ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ اس گاؤں کے کچھ ایسے اور بزرگ، حسین، اخلاق پسند اور اچھی ہستیاں جو آج اس دنیا سے اجل ہو چکی ہیں، اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے۔ تو گاؤں کے یہاں فرسٹ سے اگر ہم بات کریں مشرق کی طرف سے، تو گاؤں کو سرہانہ اور گاؤں کا جو چار چاند لگانے کا جو نام، جو ایوارڈ دیا جاتا ہے، وہ حاجی قاضی عبد المجید قریشی صاحب کو دیا جاتا ہے۔ اور اگر وہاں گاؤں کے دوسرے کنارے سے ہم شروع کریں تو محترم جناب مرحوم سید یاسین حسین شاہ گیلانی صاحب، انہیں دیا جاتا ہے۔ اور اگر گاؤں کے ہم اس طرف سے بات کریں تو ریٹائر ایس پی محترم جناب سید شبیر حسین گیلانی شاہ صاحب، ان کو دیا جاتا ہے۔ اور میں بتاؤں آپ کو اس گاؤں کی ایک خاصیت، اور یہاں اس گاؤں کے اندر 2 جامع، کل 4 مساجد ہیں جو گاؤں کو رونق بخشتی ہیں اور گاؤں کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہیں۔ 2 جامع بھی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر ایک میں جامع آپ کو یہ دکھاتا ہوں، جامع علی کے نام سے، بہت ہی بستی کی رونق اور اس گاؤں کی رونق اور شان ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہم دکھائیں اس طرف، ابھی یہاں سے پورا وہ نظر نہیں آ رہی، لیکن یہاں پر قریب میں ہے قدیم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع مسجد، اور یہ دونوں، اور شروع میں مسجد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے گاؤں کے، اور یہاں سے جب شروع ہوتا ہے تو مسجد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ گاؤں کے اندر 4 مساجد ہیں جن کی بدولت یہ گاؤں ہمیشہ ہر آفات سے، ہر طرح کی پریشانیوں سے اللہ پاک نے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ تو میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں، گاؤں آپ دیکھ سکتے ہو، اور یہ گاؤں کا جو مین خوشحال محلہ جسے کہا جاتا ہے، یہ گاؤں کا اور ہی ایک خوبصورت وارڈ اور ایک محلہ، بہت ہی گاؤں کو ہمیشہ ہر طرح سے رونق بخشتا ہے، ہر طرح سے، ہر طرح کے کام میں یہ ایک والنٹیئر، جو ہر قدم میں والنٹیئر ہو کر اپنے گاؤں کی ترقی اور اپنے گاؤں کی خوشحالی کے لیے بھرپور میدان میں اتر جاتا ہے۔